بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا یہ سیریز چل رہی ہے نبی مختار کل ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ ہم جان رہے ہیں کہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اہل سنت کے کیا دلائل ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جانا اختیار کی دو قسمیں، تکوینیہ اور تشریعہ، جس کے اندر الحمدللہ ہم نے تشریعہ کے کچھ دلائل پچھلی ویڈیو میں جانے، اور انشاءاللہ آپ اور مزید دلائل ان ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے پڑھتے ہیں حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو خاص رخصت۔ حدیث ہے، حضرت عبیدہ بن سکر سے روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن پر صوبیدار بنا کر بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ میں نے تمہارے لیے رعایا کی ہدایت طیب کر دی، اگر کوئی چیز تمہیں ہدیہ دی جائے تو قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، 30 غلام لائے کہ انہیں جو مطلب گفٹ دیے گئے وہ انہوں نے قبول کرا۔ جب واپس آئے تو 30 غلام لے کر آئے جو لوگوں نے انہیں وہاں پر یمن میں گفٹ دیے ہوں گے۔ حالانکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عاملوں کے سب ہدایہ حرام ہیں، عاملوں کے سب ہدایہ حرام ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، عاملوں کی سب ہدیہ خیانت ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث مطلب ایک جگہ حضور نے ہدیہ کو حرام بتایا اور حضرت معاذ بن جبل کے لیے وہی رخصت کر دی۔ سبحان اللہ، یہی تو حضور کے اختیارات ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت حبان بن منقدع کو خاص رخصت۔ منقدع کو سیّن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک شخص یعنی حبان بن منقدع بن عمر انصاری یا ان کے والد منقدع رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں فریب کھا جاتا ہوں، یعنی لوگ مجھ سے زیادہ قیمت لے لیتے ہیں۔ فرمایا، کیا فرمایا حضور نے؟ جب خریداری کرو کہہ دیا کرو قریب نہیں۔ حمیدی نے اپنے مسند میں کیا کہہ دو کرو کہ جب خریدی کرو کہہ دیا کرو فریب نہیں۔ اللہ اکبر۔ حمیدی نے اپنی مسند میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ پھر تمہیں 3 دن تک اختیار ہے، اگر نا واقف پاؤ پیک رد کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب جانتے ہیں اس کی شرح؟ امام نووی علیہ رحمہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے علماء کا اس حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض نے اس صحابی کے حق میں خاص مانا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ غبن کے باوجود عقیدہ بائع اور مشتری کے درمیان لازم ہو جاتا ہے۔ غبن کھانے والے کو غبن کے سبب خیار نہیں ملتا، چاہیے کہ غبن ہو زیادہ۔ یہ امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ائمہ کا موقف ہے، اور امام مالک سے اصحاب روایت کے مطابق یہی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور روایت اصحاب میں امام مالک وغیرہ ہم ائمہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک غبن یعنی دھوکہ باز خیار نہیں، کتنا ہی غبن کھائے بے کو رد نہیں کر سکتا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم سے خاص ان کو نوازا تھا، اور وہ کے لیے نہیں، یہی قول صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ عصر کے بعد 2 رکعت کی رخصت۔ اچھا جی، حدیث ہے ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتی۔ اچھا، اس کو بخاری و مسلم نے بحوالے قریب حضرت ابن عباس بن عبد الرحمن بن ازہر اور مسعور بن مخزمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ ان تینوں نے قریب کو ام المؤمنین زوجہ رسول سید عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کہ انہیں ہمارا سلام کہیں اور ان سے نماز عصر کے بعد والی 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھو، اور ان سے عرض کرو کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ وہ پڑھتی ہیں، حالانکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان سے منع فرمایا ہے؟ اچھا جی، حالانکہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر کے بعد نماز سے ممانعت فرمائی۔ اس بارے میں حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے صحیحین میں مروی ہے، اور حضرت معاویہ سے صحیح بخاری میں، اور حضرت عمر بن ان بسا سے صحیح مسلم میں مروی ہے۔ حضرت امیر معاویہ والی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عصر کے بعد 2 رکعتوں سے منع فرمایا ہے۔ خود ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اس معانت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں یہ ام المؤمنین کی خصوصیت تھی، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جائز کر دیا، سبحان اللہ، جیسا کہ امام جلیل خاتم الحفظ سیوطی فرماتے ہیں کہ جسے چاہے جس حکم سے خاص فرمائیں، جیسا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر فرما دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عصر کے بعد 2 رکعتوں کی اجازت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ حج میں خاص شرط کی اجازت، کیا اجازت ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن زبعہ بنت زبیر بن عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا حج کا ارادہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ واللہ میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں، یعنی گمان ہے کہ مرض کے باعث ارکان ادا نہ ہو سکے، پھر احرام سے کیوں کر باہر آؤں گی؟ فرمایا، کیا فرمایا حضور نے؟ حج کرو، حج کا احرام باندھ لو اور نیت میں یہ شرط لگاؤ کہ اللہ جہاں تو مجھے روکے گا وہیں میں احرام سے باہر ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک اجازت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرما دی، ورنہ نیت میں ایسی شرط اصلاً مقبول و معتبر نہیں، بلکہ اس حکم کے اس صحابیہ کے ساتھ مختص ہونے پر بعض صوافق بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں، مثلاً خطابی، پھر رویانی، جیسے کہ عمدۃ القاری میں باب الحصار میں امام عینی نے ذکر فرمایا، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث، دوسرا نکاح منع فرما دیا، سبحان اللہ، یہ تو بہت لوگوں نے سنا ہوگا۔ مسور بن مخزمہ سے روایت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر پر فرماتے سنا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دے، میں اجازت نہیں دیتا، پھر کہہ دو کہ اجازت نہیں دیتا، پھر بتا دو کہ اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر علی ابن طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے خوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو بات اسے ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت اس طرح ہے کہ حضرت مسور بن مخدمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی قوم یہ گمان کرتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے غضبناک نہیں ہوتے، یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں نے سنا کہ آپ نے خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا، اما بعد میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص بن ربی سے کیا تو اس نے مجھ سے جو بات کی اسے سچ کر دکھایا، اور بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی اسے غمگین کرے۔ اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور اللہ کی قسم نبی اللہ کی بیٹے اور عداللہ کے بیٹے کے بھی ایک مرد کے نکاح میں اکٹھا نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی اللہ کی بیٹی اور عداللہ کی بیٹی، اچھا عداللہ مطلب جو اللہ کا دشمن ہے، کی بیٹی کبھی ایک مرد کے نکاح میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فائدہ کیا ہے اس حدیث کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح سے منع فرما دیا۔
حالانکہ قرآن پاک میں تمام مسلمانوں کو استطاعت کی صورت میں بیک وقت 4 نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث والرباع وان خفتم الا تعدلوا فواحدہ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آویں، 2 اور 3 اور 4، پھر اگر ڈر ہو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ سبحان اللہ۔ سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے، تو الحمدللہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پچھلی حدیث میں جانا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے صرف ایک ہی نکاح کی اجازت دی، جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ مسلمان مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، تو یہ حضور کے اختیار میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی حدیث ہے سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، کیا مطلب؟ حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا مسجد میں کھیلنے والے سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے۔ فصل ثانی، اس فصل میں وہ حدیث ذکر کی جائیں گی جن میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مانگنے والا مانگتا تو، کیا مطلب؟ حدیث حضرت ذو شہادتین خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافر کے لیے مسا موضوع کی مدت 3 دن رات مقرر فرمائی، اور اگر مانگنے والا مانگتا رہتا تو ضرور حضور 5 راتیں کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روایت ابی داؤد اور ایک روایت معانی الآثار ابی جعفر اور ایک روایت بہقی میں ہے، فرمایا اور اگر ہم حضور سے زیادہ مانگے تو حضور مدت اور بڑھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف فرما دی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ تو میں نے معاف کر دی، حضور فرما رہے ہیں۔ روپوں کی زکوٰۃ 2 ہر 40 درہم میں سے 1 درہم۔ اسے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے باسند صحیح روایت کی۔ فائدہ: سواری کے گھوڑے خدمت کے غلاموں میں زکوٰۃ جو واجب نہ ہوئی، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے معاف فرما دی، ہاں کیوں نہ ہو کہ حکم رؤوف الرحیم کے ہاتھ میں ہے بحکم رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نے خود بولا کہ میں نے، سبحان اللہ، یتیم اور عورت کے حق تلفی کو حرام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم پر حرام کرتا ہوں، کیا حرام کرتا ہوں؟ میں تم پر حرام کرتا ہوں 2 کمزوروں کے حق تلفی، یتیم اور عورت۔ سبحان اللہ۔ یہاں حضور کہہ رہے ہیں میں تم پر حرام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شعب الایمان میں الفاظ یہ ہیں حرم علیکم ما علی الضعیفین الیتیم والمرأ، میں تم پر حرام کرتا ہوں 2 کمزوروں کا مال تلف کرنا، یتیم اور عورت کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری پیاری حدیثیں آ رہی ہیں حضور کی شان میں، الحمدللہ پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ، اور ہمیں حضور کے اختیاری پتہ چل رہے ہیں اور حدیث بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کے پخانہ حرام فرمایا، اس پہ ہماری چلے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اسی طرح آپ بنے رہیے انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا آپ کو حدیث سن کے حضور کے اختیار پہ۔ تو جب تک کے لیے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔